جو اپنے مال کو 6 طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اپنے اوپر، عزیز و اقربا پر، والدین پر، جو غربا ہیں ان پر، جن کی گردنیں پھنسی ہیں ان پر، اور اللہ کے راستے میں. جو اپنے مال کو اس 6 طرح سے خرچ کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ حیا کے پیکر ہوتے ہیں، بے حیائی کی کسی کام کو نہیں کرتے. ان کی آنکھ ادھر ادھر نہیں پھرتی، ان کے کان فضول بکواس نہیں سنتے، ان کی زبان سے کوئی بے حیائی کا جملہ نہیں نکلتا، ان کا دماغ کوئی بے حیائی کی بات نہیں سوچتا. کوئی نامحرم سامنے آئے اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں، اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس حلاوت کو محسوس کریں گے. دل کو 4 راستے جاتے ہیں، نظر سے، کان سے، زبان سے اور دماغ سے. یہ 4 پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں. ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندا پانی گیا تو سارے دل کے اندر گند اور بدبو اور تعفن پھیل جائے گا. پھر یہ جب نماز میں تو دل ہی نہیں لگے گا، قرآن دیکھنے کو تو دل ہی نہیں لگے گا، اللہ کی بات سننے کو تو دل ہی نہیں لگے گا، سچ بولنے کو دل ہی نہیں کرے گا. تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے. وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے. ہاں، اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا. نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے، نماز چھوڑ دے گا. کیونکہ 4 لائنوں میں سے ایک لائن سے گندا پانی جا رہا ہے، دل اندر سے گندا ہے. جب دل منور ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر بے حیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا. میرے دوستوں، اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اب ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے بات، پرچہ تھوڑا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ کوشچنز آگے آ گئے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی علاقے کے میئر ہیں، یا آپ کو کسی علاقے کے ناظم ہیں، یا آپ کو کوئی کسی علاقے کے منسٹر ہیں. آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا، اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی، اس کو امانت سمجھا. جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنے لگیں گے تو پھر ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی. میرے عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. ہاں، پھر جس قوم میں امانت ہڑپ کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. ہاں، اور لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو، ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے، جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں کبھی جائیں، آپ یقین کریے ان کے ہاں سب سے بڑا جرم جھوٹ بولنا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے عزیز دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اللہ پاک آپ کو اور ہم کو سب کو جنت الفردوس میں جانے کی جگہ عطا فرمائے.